بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، انشاءاللہ رمضان اور روزے کے عنوان پر مواد فراہم کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آج کے مواد میں 9 چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ 9 چیزوں کو سامنے رکھ کر مواد تیار کیا گیا ہے۔ پہلی چیز قرآنی آیات ہیں، جن آیات میں رمضان اور روزے کا تذکرہ آیا وہ پیش کیے جائیں گے۔ پھر احادیث مبارکہ، 3 احادیث پیش کیے جائیں گے۔ تیسری چیز رمضان کے تعلق سے اس امت کو خصوصی طور پر اللہ نے جو 5 تحفے دیے ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملے، ان 5 تحفوں کا حدیث میں جو تذکرہ آیا ہے انشاءاللہ وہ حدیث بتائی جائے گی۔ چوتھی چیز افطار کے تعلق سے، 5ویں چیز سحری کے تعلق سے، 6ٹھی چیز روزے کی حالت میں اگر کوئی گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو قرآن حدیثوں میں کیا وعید آئی ہے، اور 7ویں چیز جان بوجھ کر اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو حدیث میں کیا تذکرہ ہے۔ 8ویں چیز رمضان کے مخصوص اعمال کتنے اور کیا ہیں۔ 9ویں چیز روزے کی حکمتیں کیا ہیں۔ انشاءاللہ ان 9 چیزوں پر مواد تیار کیا گیا ہے۔ تو پہلی چیز قرآنی آیات۔ پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183 میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کے تحت 3 باتیں بتانا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بتا رہا ہے، سنا رہا ہے، اپنا حکم اللہ سنا رہے ہیں کہ روزے فرض قرار دیے گئے۔ دوسری چیز اس آیت میں اللہ گویا کہ ایک طرح کی تسلی دے رہا ہے امت محمدیہ کو، یہ نہ سمجھنا کہ صرف روزے تم پر فرض قرار دیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں دنیا میں آئی تھی ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اور تیسری چیز اس آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ روزے کو ہم نے تم پر فرض اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آئے۔ دوسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ۔ یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت کو یہ آیت بتاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صرف ایک مہینے کا صاف طور پر تذکرہ کیا الفاظ میں، وہ ہے رمضان کا مہینہ، شہر رمضان۔ اللہ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو 2 طرح کی رمضان مہینے کی فضیلت اس آیت میں ظاہر ہو رہی۔ پہلی فضیلت رمضان کا لفظ اللہ نے قرآن میں لایا، مہینے کا لفظ اللہ نے قرآن میں لایا۔ اور دوسرا اور فضیلت میں اضافہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کو بھی نازل کیا ہے۔ تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ افضل ہوا، اور جس مہینے کا تذکرہ قرآن میں آیا تو وہ مہینہ اور بھی فضیلت والا ہو گیا۔ تو رمضان کے مہینے کی فضیلت میں یہ آیت ہے۔ اور اسی آیت میں آگے اللہ فرما رہے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو دیکھ لے، پا لے، فلیصم، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس آیت میں روزے کا بھی تذکرہ ہے۔ تیسری آیت رمضان اور روزے کے عنوان پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر مکمل رمضان اور روزے کی فضیلت کو اور لیلۃ القدر کو بتاتی ہے۔ یہ شب قدر اس مہینے میں ہو سکتی ہے، اور اللہ نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، تو لہذا یہ بھی اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے سورہ کو اللہ نے اتارا ہے۔ تو 3 آیتیں۔ اور نمبر 2 احادیث مبارکہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ تو یہ حدیث ہے فضیلت میں کہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ اور اس رکھا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو گویا کہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ دوسری حدیث ہے بخاری شریف ہی کی، حدیث نمبر 1899، اذا جاء رمضان فتحت له ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان آتا ہے تو شیطان جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی فضیلت میں دوسری حدیث۔
تیسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ، یہ بھی بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، 1904 حدیث نمبر۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ یہ بھی روزے دار کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ تو 3 آیات 3 احادیث کے بعد تیسری چیز، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر 5 تحفے دیے ہیں رمضان کے مہینے میں، جو پچھلی امتوں کو نہیں دیے گئے۔ حدیث پاک میں ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ الترغیب نامی کتاب میں بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے، لمبی حدیث ہے، ترجمہ بتایا جائے گا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے پارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزی کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دریا کی مچھلیاں دن بھر افطار تک دعا کرتی ہیں مغفرت کی۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے سنواری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے، یعنی یہ کہ شب قدر کی مغفرت الگ ہے اور یہ پورے رمضان کے آخر میں اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ 5 تحفے خصوصی طور پر اس امت کو دیے گئے جو پچھلی امتوں کو نہیں ملے۔ چوتھی چیز، رمضان میں افطار کا وقت ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نبی راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ وہ ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو پہلا کون ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ روزے دار جب افطار کے وقت میں دعا کرے۔ دوسرا عادل امام، تیسرا مظلوم کی دعا۔ تو پہلا کون ہے؟ افطار کے وقت میں جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز سحری کھانے والوں پر، خیری کھانے والوں پر اللہ اور فرشتوں کی رحمت برستی ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر جس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے، فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو سحری کھانے والوں کی فضیلت میں یہ حدیث ہے۔ چھٹی چیز، بندہ اگر روزے سے رہا لیکن روزہ رہ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، زبان سے غلط باتیں بول رہا ہے، کانوں سے غلط سن رہا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھ رہا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ابن ماجہ کی، حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار رات جاگنے والے ایسے ہیں جنہیں رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا، یعنی روزہ رہ کر بھی گناہ کیے تو پھر یہ بھوکا رہنے سے انہیں کچھ فائدہ حاصل یعنی ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسری حدیث ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا الصائم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، یعنی روزہ ڈھال ہے، گناہ جہنم سے بچاتا ہے جب تک اسے پھاڑ نہ ڈالے، یعنی گناہ کر کے جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالے۔
تو یہ دو وعیدیں حدیث پاک میں روزے کی حالت میں گناہ کرنے والوں کے لیے آ کر ہیں۔ ساتویں چیز، اگر کوئی صحت مند ہو کر، ہٹا کٹا ہو کر، مقیم ہو کر پھر بھی اگر روزہ چھوڑ دے رہا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری وغیرہ کے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، کہ اگر کسی نے بغیر عذر کے، بغیر کسی بیماری کے رمضان کا صرف ایک دن روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا، تو زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھتے رہے گا تو اس ایک روزے کی قضا نہیں ہوگی، اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پائے گا، اس ایک روزے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پوری زندگی روزہ رکھنے پر بھی وہ چیز اسے نہیں حاصل ہوگی جو اس ایک روزے پر جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا کتنا بڑا غلط کام ہے، کتنی بڑی وعید آ کر ہے۔ آٹھویں چیز، رمضان ویسے تو سال بھر کے جو اعمال ہیں وہ تو ہیں، لیکن رمضان میں مخصوص اعمال کیا ہیں؟ تو 4 ایسے اعمال ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں۔ تو پہلا، رمضان کے روزے، فرض روزے، ویسے سال بھر میں روزے رکھ سکتے ہیں، نفل، سنت، مستحب، واجب وہ ہیں، لیکن فرض روزے رمضان کے ہیں۔ تو نمبر 1 رمضان میں مخصوص عمل روزہ۔ نمبر 2 تراویح ہے، 11 مہینے تراویح کی نماز نہیں رہتی، یہ دوسرا عمل تراویح ہے۔ نمبر 3 آخری عشرے کا مسنون اعتکاف ہے۔ اور نمبر 4 رمضان کے مہینے کی عبادت شب قدر ہے۔ روزہ، تراویح، اعتکاف، شب قدر۔ اس کے علاوہ امت میں ایک چیز عام ہے کہ اکثر لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سخی، ویسے زندگی بھر نبی سخی تھے، لیکن صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، یہ بھی عمل ہے رمضان کا، لیکن مخصوص اعمال 4 ہیں: روزہ، تراویح، اعتکاف، شب قدر۔ تو 8ویں چیز، رمضان کے مخصوص اعمال 4 ہیں۔ 9ویں چیز، روزے کی حکمتیں کیا ہیں؟ ایک تو روزے کا مقصد ہے، روزہ اللہ نے کیوں فرض قرار دیا؟ روزے کا مقصد تقوی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تقوی کے عنوان پر بہترین مواد فراہم کیا جائے گا، مستقل صرف تقوی پر ہی بات کریں گے۔ ابھی روزے کی حکمتیں سمجھیں۔ اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا تو اللہ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، تو روزہ فرض قرار دینے کی کیا حکمتیں ہیں، کیا اس میں راز چھپے ہوئے ہیں؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، علماء کرام نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں، احادیث کی روشنی میں۔ تو پہلی حکمت روزے کی، اللہ تعالیٰ روزہ اس لیے رکھوا رہا ہے تاکہ ہمیں دوسروں کی تکلیف محسوس ہو۔ روزے کی پہلی حکمت دوسروں کی تکلیف محسوس کرنا۔ ظاہر بات ہے، بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، فاقے سے رات بسر کرنے کی اذیت کیا ہے، چھوٹے معصوم بچوں کو بھوک سے بلکتے دیکھنا، کھانا طلب کرتے ہوئے ان کے آنسوؤں کو دیکھنا اور ان کی آہیں سننا، یہ ساری چیزیں اسی وقت معلوم ہوتی ہیں جب ہم بھی بھوکے ہوں، جب ہم بھی پیاسے ہوں، تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احساس کروا رہا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیسے رہتی ہے، دوسرے جو بھوکے ہیں تاکہ تکلیف ہمیں بھی محسوس ہو اور ہم ان کی خدمت کرنے والے، ہم ان پر صدقہ و خیرات کرنے والے، دینے والے بن جائیں۔ تو پہلی حکمت روزے کی دوسروں کی تکلیف محسوس کرنا۔ اور حدیث میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن روزے سے تھی، گھر میں افطاری کے لیے ایک روٹی کے علاوہ کھانے کی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک مسکین نے آ کر سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ایک روٹی بھی سائل کو دے دی۔ موطا امام مالک میں یہ واقعہ، یہ حدیث منقول ہے۔ تو دوسروں کی تکلیف محسوس کرنا۔ روزے کی دوسری حکمت عجز و انکساری کا احساس، تواضع و انکساری کا احساس ہمارے اندر آ جانا، اپنے اندر تواضع آنا، انکساری آ جانا، چھوٹا پن آ جانا۔ انسان جب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، پیتا ہے، تو اس کے اندر ایک طرح کی خود پسندی اور تکبر آ جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا عاجز ہوں، میرے اندر عاجزی آنا چاہیے۔ تو روزہ ہمیں تواضع و انکساری کی عملی تربیت دیتا ہے۔ روزہ خود پسندی اور تکبر سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کا کتنا محتاج ہے۔ افطار کی دعا سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں۔ ابو داؤد شریف میں جو افطار کی دعا منقول ہے،
اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کیا ترجمہ؟ اے اللہ میں آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کی روزی سے افطار کیا، یعنی اللہ اگر روزی نہ دیتا تو ہم کیا کھاتے؟ تو ہمارے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ تو دوسری حکمت روزے کی عاجزی و انکساری کا پیدا ہونا۔ نمبر 3 روزے کی حکمت تحمل اور قوت برداشت میں اضافہ، برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر آ جائے، تحمل کی طاقت ہمارے اندر آ جائے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ۔ ترجمہ کیا ہے؟ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ فحش باتیں نہ کرے اور نہ ہی شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو برا بھلا کہے بھی یا جھگڑا کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ سامنے والے سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث بخاری شریف کی ہمیں بتا رہی ہے، روزہ ہمیں یہ مشق کرانے کے لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ ہمارے اندر برداشت کی طاقت آ جائے۔ اگر کوئی ہم سے جھگڑا بھی کرے تو ہم نہ جھگڑا کریں، اگر کوئی ہمیں برا بھی کہے تو ہم برداشت کریں، برداشت کی طاقت ہمارے اندر آ جائے۔ نمبر 4 روزے کی حکمت اللہ کی نعمتوں پر شکر۔ بندہ جب دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اللہ کی ایک ایک نعمت کی قدر آ جاتی ہے اور اس قدر کی وجہ سے شکر ادا کرنے والا بنتا ہے۔ کھانے کی قدر، پانی کی قدر اور اللہ کی جو نعمتیں اس کی قدر آتی ہے، بیوی سے دن بھر دور ہے اس کی قدر، تو بہت ساری نعمتوں کی قدر جب استعمال کرتے رہتے ہیں تو نہیں رہتی، جب وہ استعمال نہیں کرتے تو اس کی قدر دور ہوتی ہے تو اس کی قدر آتی ہے۔ فارسی کا مقولہ بھی قدر نعمت بعد زوال، نعمت جب نہیں رہتی تو اس کی قدر آتی ہے۔ تو ایک اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا انسان بن جائے، یہ روزے کی چوتھی حکمت ہے۔ 5ویں حکمت روزے کی، اللہ تعالیٰ دن بھر حلال چیزوں سے دور ہمیں رکھ کر یہ عملی مشق اللہ کروا رہا ہے تاکہ ہم زندگی بھر حرام سے بھی بچیں۔ کھانا کھانا حلال تھا، بیوی سے ملاقات کرنا حلال تھا، پانی پینا حلال تھا، لیکن ان حلال چیزوں سے دن بھر اللہ نے ہمیں دور رکھا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ جس طرح ہم نے رمضان میں روزے کی حالت میں حلال سے دور تھے، غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی ہم حرام سے بچنے والے بنے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، سود رشوت سے اور برا بولنے سے، برا دیکھنے سے، ہر حرام چیز سے بچنے والے بنے۔ یہ ایک عملی مشق روزے کے ذریعے سے کروائی جاتی ہے۔ 6ٹھی چیز روزے کی حکمت، روزے کی حکمت جس طرح روحانی ہمیں طاقت ملتی ہے، روحانی بیماریوں سے جیسے علاج ہو رہا ہے، اسی طرح دن بھر بھوکا رہنے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جسمانی صحت کے لیے بھی روزہ بڑا مفید ہے۔ اطباء نے، حکیموں نے، بہت سارے لوگوں نے، ماہرین نے بتایا کہ دن بھر انسان جب بھوکا رہتا ہے تو اس کی صحت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، اس کی صحت کے لیے کتنا کارآمد ہے، کتنا مفید ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ 6 حکمتیں۔ 7ویں حکمت یہ ہے کہ فرشتوں کے صفات بندے کے اندر آ جائیں۔ بندہ جب کھاتا پیتا ہے تو حیوانیت کے، درندوں کے اور اسی طرح شیطانی صفات انسان میں آتے رہتے ہیں، لیکن جب بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو پھر فرشتوں کے صفات اندر آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو 7ویں حکمت فرشتوں کے صفات بندے کے جسم میں داخل ہونا۔ تو یہ اور بھی بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، تو یہ 7 حکمتیں جو اہم نظر آئی آپ کے سامنے رکھی ہیں، روزے کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک اور حکمت بھی بتائی جاتی ہے، علماء نے بتائی ہے کہ روزے کے ذریعے سے ایک طرح کی عملی مشق جہاد کے لیے بھی کروائی جا رہی ہے، تاکہ اگر کھانے پینے کی تنگ دستی آ جائے میدان جنگ وغیرہ میں تو بندہ برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنے والا بنے۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے۔ تو بہرحال یہ 7-8 حکمتیں علماء نے کتابوں میں لکھی ہے۔ ہر حکمت، ظاہر بات اللہ حکیم ہے، اور بھی بے شمار حکمتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہو، ہمارے علم میں نہ ہو، تو بہرحال اللہ کا ہر عمل حکمت والا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ روزے کا ایک مقصد ہے، وہ ہے حصول تقوی حاصل ہو جانا، تقوی والے بن جانا۔ ایک بڑا طویل عنوان ہے، انشاءاللہ اس عنوان پر آئندہ مواد فراہم کیا جائے گا۔ نبیوں کا تقوی، ہمارے نبی کا تقوی، صحابہ کرام کا تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کی آیات کیا ہیں، تقوی کی احادیث کیا ہیں، انشاءاللہ اس پر تفصیلاً مواد تیار کر کے فراہم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر خود کہنے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس عملی کام کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ آخر میں گزارش ہے
جو حضرات ہمارے یوٹیوب چینل سے مستفید ہو رہے ہیں، ہمارے ان مواد سے مستفید ہو رہے ہیں، وہ برائے کرم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے ان حفاظ تک، ان علماء کرام کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کریں جو رمضان کے اور جو جمعہ کے عنوان کو لے کر، مواد کو لے کر تھوڑا پریشان رہتے ہیں، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔